اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما سابقہ رکن پارلیمان وہ انچارج دلی و مہاراشٹرا کے صدر مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب حاجی کران صاحب، جناب شاداب صاحب، ہماری بہن محترمہ شمع انجم صاحبہ، سلیم سیفی صاحب، حاجی بندو خان صاحب، شعیب جامعی صاحب جو ہمارے دلی پردیش کے MIM پارٹی کے صدر ہیں، حاجی مہار الدین صاحب، فخر الدین انصاری صاحب، اکرام صاحب، آصف صاحب، منظر شعیب صاحب، ڈاکٹر ارشاد صاحب، اصغر انصاری صاحب، عمران خان صاحب، محترمہ سما نبی صاحبہ، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ مصطفیٰ آباد وِدھان سبھا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے جناب طاہر حسین صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں اور دلی کی اس وِدھان سبھا میں آپ اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر اپنی آواز کو بھجائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، چند اہم باتیں آپ سے کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ آج سے 3 یا 4 دن پہلے ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے ملک کے آئین کے 75 سال کے مکمل ہونے پر پارلیمنٹ میں ایک جشن منایا گیا، خوشی منائی گئی، اس پر بحث بھی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وطن عزیز کا آئین سمویدھان بن رہا تھا، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب سمویدھان بن رہا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، اور مولانا نے ان ریزرویشن کی بات کی تھی جو پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اور جب مولانا نے اس بات کا مطالبہ کیا تو سردار پٹیل نے اس وقت مسلم لیگ کے باغی ریبل لوگ تھے، جس میں عابد حسین اور ایک محترمہ تھی، ان کو سردار پٹیل نے اشارہ کر کے کہا کہ تم ان کا جواب دو، اور ان دونوں نے اٹھ کر مولانا آزاد سے کہا کہ آپ بھارت کے مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مین سٹریم میں آنا چاہیے۔ مولانا آزاد نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ بھارت کی جہاں پر سمویدھان بنایا جا رہا ہے، یہ میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال پہلے بابا صاحب امبیڈکر نے اس بات کو کہہ دیا کہ بھارت کے اقلیتوں کو کبھی بھی سطح میں ان کو حصہ داری نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ اقتدار میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے تو ان پر ایک الزام لگا دیا جائے گا کہ یہ فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا کہ اسی کو میں دیکھتے ہوئے
میں نے شیڈول کاسٹ کے لیے संविधान میں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے میں نے اس کو संविधान میں لکھایا۔ بتائیے 75 سال میں کیا بدلا؟ لوگ آج اسد الدین اویسی پر الزام تو لگاتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن کا، مگر جو بات مولانا آزاد نے کہی تھی، آج 75 سال کے بعد بھی ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن ملے، مذہب کی بنیاد پر نہیں، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر ملے۔ جب ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے۔ بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصہ داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔